السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں STN TV. اظہر اجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج میری مہمان شخصیت ہیں CEO شہید بھٹو فاؤنڈیشن. ان سے بات کرتے ہیں. آصف خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پہلے یہ بتائیے گا کہ شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا قیام کب وجود میں آیا؟ شہید بھٹو فاؤنڈیشن کی بنیاد محترمہ نے رکھی تھی 2003 میں، جب وہ دبئی میں تھیں، جلاوطنی کاٹ رہی تھی. اور اس کے جو بنیادی مقاصد اور جو منشور تھا، جو کریکٹرسٹک انہوں نے بتائے تھے، وہ یہ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرے گی، صحیح، ڈیموکریسی کو پروموٹ کرے گی، خواتین کے حقوق پہ بات کرے گی، مائنورٹیز کے حقوق پہ بات کرے گی، نوجوانوں کے حقوق پہ بات کرے گی، انوائرمنٹ کے ایشو پہ کام کرے گی. تو یہ اس کا ہے ایک آگاہی کرنی اور سیمینارز ہولڈ کرنے. تو یہ اس کا بیسک ڈاکومنٹ. اچھا، یہ تو سر بڑا وسیع ٹاپک ہے. آپ نے اس ادارے کو کب جوائن کیا، یہ بتائیے گا ذرا. مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ. پہلے میں بطور بورڈ آف گورنرز کا ممبر حیثیت سے کام کرتا رہا. پھر بعد میں مجھے بورڈ کے لوگوں نے، ہماری چیئر پرسن نے مجھے نامینیٹ کر دیا ایز اے CEO. اب میں CEO کے طور پہ کام کر رہا ہوں. آپ سر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عہدہ، بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور آپ اس حد تک یہ جو فاؤنڈیشن کے مقاصد تھے ان کو پورا کرنے میں، ان کی بجاوری میں خود کو کہاں تک کامیاب دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اپنے منہ سے تو تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن غالباً آپ بھی ہماری ایکٹیویٹیز میں آتے رہے ہیں، تو ہماری مہینے میں تقریباً کوئی 3 ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں اوسطاً، اس سے زیادہ بھی جاتی ہیں. تو سال میں ہم لگ بھگ 36 ایک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ اتنی ایکٹیویٹیز یہاں کوئی بھی تنظیم یا انٹرنیشنل NGOs بھی ہیں اسلام آباد میں، بڑے بڑے ڈونرز ہیں، بہت بڑی دیر سے کام کر رہی ہیں، ویل اسٹیبلشڈ ہیں، لیکن ہماری تعداد، جتنے فنکشن، سیمینار جو ہے، کوئی یہاں انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں کر رہی. پورے اسلام آباد میں ہمارا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے. اب ریگولرلی ہم ہر مہینے 3 فنکشن کر دیتے ہیں. اور پھر ہم نے ریسنٹلی بک لانچنگ بھی شروع کی ہے. وہ صحافی جو ماڈرن ہے، ایک ترقی پسند ہیں، ایک لبرل نظریہ رکھتے ہیں، ان کی کتابوں کی بھی ہم رونمائی کرتے ہیں، اور ان کا یہاں پہ اپنے فورم پہ ان کو بلاتے ہیں، ان کی کتاب پہ بات ہوتی ہے. مختلف دانشور بھی یہاں آتے ہیں، پوئٹری پہ ہم بات کرتے ہیں، تاریخ پہ بات کرتے ہیں. یہ سارا، یہ بھی ہم نے سلسلہ ایک شروع کیا ہوا. سر، آپ دختر مشرق بی بی کے بہت قریب رہے. بعد میں لوگوں نے، چونکہ ہماری یہ ہمارا افسوسناک پہلو ہے کہ ہم کسی کے جانے کے بعد ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا عظیم آدمی تھا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی خاتون تھی، بہت بڑا قد تھا ان کا سیاست میں، نظریے میں. آپ نے بہت قریب سے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ کام کیا، کیا کہتے ہیں؟ محترمہ کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کو بڑی پاپولیرٹی ملی تھی. اس وقت بھی یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ پورے اسلامک بلاک کی بہت بڑی لیڈر ہیں، اور پہلی وزیر اعظم تھیں اسلامک بلاک میں جنہوں نے اقتدار سنبھالا. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ سنبھالا. تو یہ میں آپ کی کریکشن کروں گا کہ ان کو ان کی زندگی میں ہی بڑی پاپولیرٹی مل گئی تھی. اس کی قتل، ان کی شہادت کے بعد تو اور ان کی زیادہ ہوگی، پرسنالٹی بالکل. کے لوگوں کو مس کیا، لوگوں یعنی نے غیر بھی ماننے لگے، میرے کہنے ماننے کا لگے. مقصد. لیکن ان کو اپنی زندگی میں بھی بڑی پاپولیرٹی، اور پوری دنیا میں انٹرنیشنلی ان کا نام بلند ہوا. تو میں اس زمین میں آپ کو کہوں گا کہ ان کی ایک کتاب ہے محترمہ کی زندگی پہ لکھی ہے، وکٹوریہ شوفیلڈ نے. وہ ان کی کلاس فیلو بھی تھی، ان کی قریبی ساتھی بھی تھی، ان کی دوست بھی تھیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے بہت وقت گزارا تھا وکٹوریہ نے. تو ان کی کتاب کا اب ایک اردو ترجمہ ہمارے دوست ہیں صحافی فخر صاحب کر رہے ہیں. 13 تاریخ کو وہ ہم یہاں لانچ کریں گے. وہ آپ آئیں گے، دیکھیں گے محترمہ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ ان کا ایک ویژن تھا جسے انٹرنیشنلی بھی تسلیم کیا گیا، اور وہ ایک فار دیکھتی تھی، دور اندیش تھیں، اور ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ صورتحال کیا بن رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی دہشت گردی کا وہ خود بھی شکار ہوئیں، لیکن دہشت گردی ابھی آغاز میں ہی تھی، اتنی پھیلی نہیں تھی. لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو. یہ دہشت گردی جو ہے، بم دھماکے اور یہ جو پالیٹکس ہو رہی تھی، تو یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہوگی. اور بعد میں یہ ثابت بھی ہوا کہ دہشت گردی پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس نے کافی زور لگایا. تو یہ ایک ان کا ویژن تھا، انٹرنیشنل ویژن بھی تھا.
وہ چائنا کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت سمجھتی تھی. چائنا کے ساتھ ان کی والد کی طرح وہ بھی چاہتی تھی کہ چائنا کے ساتھ اچھے مراسم ہوں، اور یہ بھی انہوں نے قائم کیا ہوگا. آپ کو یاد ہے پھر زرداری صاحب نے سی پیک لانچ کیا. لیکن محترمہ بھی کی ایک یہ سوچ تھی پرو چائنا، پرو سعودی عربیہ. عربک بلاک بھی جو ہے بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، اسلامک بلاک، اور گلف کی کنٹریز کو قریب لانے میں. اسی دوران پھر بڑی تعداد میں روزگار کے لیے نوجوان یہاں سے گئے اور ان کی ریمیٹنس پھر آنی شروع ہو گئی، جس سے پاکستان کی خوشحالی میں اضافہ ہوا. سر بھٹو صاحب جو اسلامک بلاک بنا رہے تھے ان کا انہیں اس کی سزا کے طور پہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. بی بی کا بھی اسی طرح کا کام تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو مشن تھا ہمارے بڑوں کا، اس کو آگے لے کے جانے میں کس حد تک کامیاب ہیں؟ دیکھیں جی، ہر حکمران نے اپنا کوئی رول پلے کیا ہوگا، لیکن محترمہ نے ایک سیٹ کر دیے تھے پرنسپل، اور وہ پرنسپل اگر حکومت وقت جو ہے پوری طرح عمل درآمد بھی نہیں کرتی لیکن اس کو سچ تسلیم کرتی ہے. آپ نے دیکھا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تمام باتیں جو محترمہ کے ویژن کی تھیں وہ اس میں آ گئی ہوئی ہیں، اور وہ ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کی شکل میں موجود ہے. تو محترمہ کی جو سیاسی وراثت ہے اس کے ان کا بیٹا، ان کی بیٹی بڑی کامیابی سے لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ وہی باتیں کر رہی ہیں، وہی نقطہ نظر پیش کر رہی ہیں جو ان کی والدہ شہید نے پیش کیا تھا. سر اس پہ دوبارہ آتے ہیں. پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ عرصہ علیحدگی اختیار کی تھی، سنا ہے کہ، اور کسی اور جماعت میں شامل ہوئے تھے، وہ تجربہ کیسا رہا؟ وہ مختصر سا تجربہ تھا لیکن وہ مایوس کن تھا. عمران خان میرا کلاس فیلو تھا، ذاتی دوست بھی تھا. میں نے اس کے ساتھ تھوڑی دیر کام کیا، لیکن میں جلد ہی مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ ایک میچور ایکسپیرئنس پولیٹیشین نہیں ہے، اور یہ پولیٹکس کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتا جس طرح ایک اسٹیٹسمین کو پولیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. تو وہ کوئی تھوڑا سا تجربہ تھا، لیکن میں طالب علمی کے زمانے سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، جب میری مونچھیں بھی پوری طرح نہیں آئی تھیں، بھورے رنگ کی تھی. تو اسی پارٹی میں میں نے اپنی ساری زندگی جوانی اسی میں گزاری. اچھا سر، ابھی محترمہ آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو قیادت کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جو حالات ہیں، ظاہر ہے وہ حالات اس وقت نہیں تھے، اب حالات اور ہیں، کس قدر مسائل اور مشکلات ہیں اور یہ کیسے سامنا کریں گے اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنے نانا کی مشن کو تکمیل کے لیے؟ دیکھیں جی، سندھ میں وہ ایک کامیاب حکومت چلا رہے ہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار. تو جب تیسری بار حکومت میں آپ آتے ہیں تو آپ نے کوئی نہ کوئی ڈیلیور کیا ہو تو تبھی آپ کو ووٹ دیتے ہیں. ایک یا دوسری بار جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں، لیکن وہاں ان کی ڈیلیوری ہے، وہاں اسکولوں کا جال بچھا ہے، صحت کا نظام بہت اعلیٰ ہے، انٹرنیشنل معیار کا ہے. تو ایک ماڈل صوبے کے طور پہ وہاں انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور اسی طرح وہ پنجاب میں بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. پنجاب میں بھی پارٹی چونکہ ہماری پنجاب میں ہی بنی تھی، تو ان کا فوکس ہے کہ پنجاب میں ہم پارٹی کو نئے سرے سے اس کو آرگنائز کریں، گراس روٹ لیول پہ لے جائیں، تنظیم سازی کریں، اور پارٹی کو زیادہ متحرک کریں. پنجاب میں کے پی پہ، گلگت بلتستان میں بھی ہماری پارٹی کافی آگے جا رہی ہے. اے جے کے میں ہماری حکومت ہے، تو وہاں بھی ہم پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ دونوں بہن بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بڑے مؤثر طریقے سے چلا رہے ہیں. سر کسی بھی پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں بزرگ سیاستدان. آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ اس اہم عہدے پہ فائز ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طرح کے احتجاج حسن اور بڑے جو آپ کی طرح کے قد والے لوگ تھے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور ابھی تاحال وہ واپس نہیں آئے. کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اعتزاز نے تو کبھی بھی علیحدگی نہیں اختیار کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کی سالگرہ منائی تھی، وہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے ساری بات ہی پیپلز پارٹی کی تھی. تو وہ پیپلز پارٹی کے مخلص کارکن ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں. تو چند باتوں میں اگر کوئی ان کا اختلاف ہو سکتا ہے نون کے ساتھ اتحاد کے معاملے میں، لیکن جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے وہ پارٹی کی لائن سے نہیں مختلف ہوئے، اور پارٹی کے ساتھ آج بھی اسی طرح کمیٹڈ ہے جیسے پہلے دن سے تھے. اسی طرح رضا ربانی ہے،
اسی طرح فرحت اللہ بابر ہے پارٹی کے ساتھ ہی. سر آپ نے اتحاد کی بات کی تو ماضی میں ہم ایک دوسرے کے گریبان کھینچنا اور اس کو مطلب ایک بہت لمبی داستان تھی ایک دوسرے کو سزا دلانا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے الحاق ہے یہ کس حد تک درست سمت ہے, کس حد تک درست فیصلہ ہے, اور اس کے آگے نتائج کیا ہوں گے اسپیشلی پیپلز پارٹی کی پارٹی پالیسی کے حساب سے؟ دیکھیں جی, پارٹی جو ہے مستقل دشمن نہیں ہوتے سیاست میں, اور نہ مستقل دوست ہوتے ہیں. یہ صف بندی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی بھی ایک سیاسی جماعت اپنی طاقت سے حکومت نہیں بنا سکتی. لہذا آپ کو کولیشن کرنی پڑتی ہے, اتحاد بنانے پڑتے ہیں, مخلوط حکومت بنانی پڑتی ہے. تو اس میں جو بھی آپ کی پالیسی سے اگر 100% بھی ایگری نہیں کرتا, اگر زیادہ ایگری کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ اتحاد بنا لیتے ہیں. تو یہ اتحاد آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی ان سے ساتھ چلتا رہا ہے, اب بھی ایک خوشگوار طریقے سے چل رہا ہے. اور حکومتیں چل رہی ہیں سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, KP پہ ہمارا گورنر ہے, وہاں بلوچستان میں ہمارے گورنر ہیں, اور AGK میں ہمارا وزیر اعظم ہے. تو یہ نظام ایک کولیشن کا خوش اسلوبی سے چل رہا ہے. اچھا سر, کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ صدر محترم زرداری صاحب اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو کوئی خاص مزید عہدے دیے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو یہ کب Day 1 سے ان کے خلاف خبریں آ جاتی ہیں, کبھی ان کو بیمار کہہ دیتے ہیں, کبھی کیا کہہ دیتے ہیں جی. تو وہ بالکل الرٹ ہیں, ایکٹیو ہیں. اب بھی 5 دن وہ چائنا میں لگا کے آئے ہیں, بڑے معاہدے کیے ہیں انہوں نے, بڑا وسیع ٹریول کیا ہے. تو بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے. تو وہ ہی از آل رائٹ, ہی از پرفارمنگ, ہی از ڈیلیورنگ, اور حکومت ان سے مطمئن ہے, ان سے رائے لیتی ہے, ان سے مشورہ کرتی ہے ہر بات کا. تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا ایشو ہے. سر عوام کے نام کوئی پیغام کیا کہیں گے؟ عوام کے نام میں یہی کہوں گا جی کہ یہ بحران ہے جو عارضی ایک جنگ کا مڈل ایسٹ میں, اس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی رول ہے, اور پاکستان انٹرنیشنلی اس کا وقار, اس کا امیج جو ہے بڑا ہے. تو اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے, اللہ کرے گا یہ معاہدہ ہو جائے گا, جنگ بندی ہو چکی ہے, مستقل بنیادوں پہ جنگ بندی ہوگی, تو پاکستان کا امیج, معاشی اقتصادی صورتحال بہت آگے چلی جائے. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آصف خان صاحب میرے ساتھ تھے, بہت ایک نظریاتی ورکر, جیسا کہ آپ نے ان کو سنا. آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.